تو سب سے پہلے دوستو بندہ حاضر ہے. 10 بجے کا وعدہ تھا اور میرے خاص طور پہ ریپوٹیشن کوئی بہت ٹائم کا پابند نہیں، تو اس حساب سے بڑی خراب ہے میری ریپوٹیشن. لیکن آج وعدہ ہے تو وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں اور کچھ ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور مجھے نہیں پتا کہ میں سارا گانا میوزک ہی کروں گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں گا کہ جس قسم کی موسیقی ہم نے کی ہے اپنی زندگی میں، وہ اس کی ہسٹری ہے کیا. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں ساجھا کرنی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ یہ کہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست عرفان کا انتقال ہوا. ابھی 2 دن ہوئے اور ان کے ساتھ مجھے خاصا کام کرنے کا موقع ملا ہے. اور ان کی آخری جو فلم تھی سانگ آف دا اسکارپیون، اس کے جو گانے تھے وہ میں نے کچھ کیے تھے. ان کا کمپوزیشن ان کا لکھا بھی تھا. تو میں جیسے کہتے ہیں خراج عقیدت، تو وہ کرتے ہوئے تو پہلا گانا جو ہے ان کے لیے اسی فلم سے آبو سخی آبو من نیرو نیرو پانچ کھانا، آبو سخی آبو من نیرو نیرو پانچ گھانا، گاو سخی گاو کوئی گان، گاو سخی گاو کوئی گان، راگان ہاو سخی جاگا جگاو سخی، راگان ہاو سخی جاگا جگاو سخی، رواں رواں اپجوری پران مارے، رواں رواں اپجوری پران، آبو سخی آبو من نیرو نیرو پانچ گھانا، گاو سخی گاو کوئی گان، گاو سخی گاو کوئی گان. عرفان بھائی جہاں بھی ہو، اپنی اسی مستی میں بہار لگاتے ہوئے چلیں اور محفلیں سجاتے ہوئے چلیں. اور ہماری یہی دعا ہے. ان کا خلا ان کی کمی یہاں ضرور رہے گی، لیکن ان کے ساتھ کام کیا ہوا اس کی جو کریٹو جو انرجی ہے، اس کی جو کریٹیوٹی کی جو وارمتھ ہے، اس کا احساس ہمارے ساتھ رہے گا سدا سدا کے لیے. تو دوستو یہاں سے ہم شروع کیا تو میں ادب و آداب کی پوری شائستگی، اس کی جو عقیدے، اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بھول گیا ہوں. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو سلام، نمسکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ. اور جو لوگ اس سب میں نہیں ہیں ان سب کو زندہ باد. تو مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم شروع کیے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میوزیشین بننے کا، میری کوئی تعلیم بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ زبردستی میوزیشین بن گئے. اب اس کا لینا دینا کچھ ہمارے بچپن سے ہے. ریفیوجی فیملی تھی ہماری، پارٹیشن کے بعد جو ہے ڈسلوکیٹ ہو کے لاہور سے اور یہاں
دلی میں ہم جو ہے ریلوکیٹ ہوئے. میرا ننیحال جو ہے بہرحال وہ امرتسر میں تھا. میرے والد جو ہیں وہ گوال منڈی لاہور اور اچھرا لاہور ان دو جگہ سے تھے. اور تو شروعاتی جو پورا کا پورا جو منظر تھا وہ کیوں تھا کہ ایک طرف ہمارے گھر کے بالکل جو بغل میں جلیانوالہ باغ تھا اور اس کے بالکل سامنے سورن مندر جسے آپ کہتے ہیں گولڈن ٹیمپل تھا. تو ایک طرف بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک اسپریچول اسپیس تھی اور دوسری طرف بڑی انقلابی اسپیس تھی. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے شروعات بچپن جو ہے ہمارے اس طرح سے شروع ہوتا ہے. اور اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو اسپریچول گانے ہیں جس میں گربانی بھی آتی ہے, جس میں صوفی گانے بھی آتے ہیں. ہمارے گروکن صاحب میں بابا فرید کے اور بھیکن شاہ کے اور کبیر صاحب کے گانے, ان کی جو کلام ہیں وہ بہت ایک بڑا ایک حصہ جو ہے ہمارے ہولی بک کا وہ ان کے کلام سے بھرا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ہے نیا نیا آل انڈیا ریڈیو میں ہم گانے سن رہے تھے. اس وقت فلمی سنگیت تو نہیں آتا تھا, لیکن چونکہ امرتسر لاہور کے بہت پاس تھا اور لاہور سے ایک پروگرام آیا کرتا تھا فرمائشی نغموں کا پروگرام. تو فرمائشی نغموں کے پروگرام میں زیادہ تر ہندوستانی فلموں کے گانے ہوتے تھے, جس میں ہم محمد رفیع کے بہت سے گانے جو ہیں جن کا ہم پہ بہت اثر اس وقت ہوا تھا. تو ان کو سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے. بہرحال وہاں اس زمانے میں کچھ دوسرے قسم کے گانے بھی تھے جو ہم نے سنے, ریڈیو پہ ہی سنے. جیسے مثلاً اس زمانے میں دعا ہوا کرتی تھی اور بڑی اسٹرائیڈنٹ ریلیجیس قسم کی دعا نہیں ہوتی تھی, اور یہ دعا بہت گائی ہم نے اس زمانے میں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا, ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں کی حمایت کرنا. بہرحال اس میں ہلکی سی ایک غلطی کی ہے تو اس کے لیے معافی چاہوں گا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں اس قسم کی چیزیں اور ان چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ بہت ہی سیکولر قسم کی پریئرز تھیں. جیسے ایک اور مجھے یاد آتی ہے, یہ پہلی جو تھی وہ علامہ اقبال صاحب کی تھی, اور ایک ہم اس زمانے میں ہمارے والد نے ہمیں سکھائی تھی, وہ اقبال میرٹھی صاحب کی تھی. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیا آسمان بنایا, تعریف اس خدا کی. اور یہ ہمیں مطلب بہت پسند آیا کرتی تھی, اس لیے بھی کہ اس کے اندر ایک شعر تھا, وہ تھا کہ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. تو ہم بچوں کو یہ چیز جو ہے بہت ہی مطلب مسٹیفائنگ بھی لگتی تھی اور بڑی پسند بھی تھی. بہرحال اس زمانے کی انوکیشنز تو تھیں. انوکیشنز میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب نصرت فتح علی صاحب کے جو والد اور ان کے تایا جی استاد فتح علی
اور مبارک علی صاحب کی قوالیاں جو ہیں ریڈیو پہ آ کرتی تھیں، اور پہلی دفعہ میں نے قوالی انہیں کی آواز میں سنی تھی، اور بابا بلے شاہ قوالی تھی جس کا میرے پہ گہرا اثر ہوا تھا. تیرے میں عشق نچائیاں کر تھیا تھیا، تیرے عشق نچائیاں کر تھیا تھیا، رتا بوڑی وے طبیبا نہیں تاں جند گیا، تیرے عشق نچائیاں کر تھیا تھیا. تو اس قسم کی سلو قسم کی قوالیاں تھی. اور دوسری طرف جو تھے ہمارے والد کے مطلب حوالے سے کچھ بہت ہی کیا کہتے ہیں امید سے بھرے ہوئے پر امید گانے. کروں کیا یاس نراس بھائی، کروں کیا یاس نراس بھائی، کروں کیا یاس نراس بھائی، کروں کیا یاس نراس بھائی. دیا جلے دیا بجھے پھر سے جل جائے، رات اندھیری جائے دل آئے، دیا بجھے پھر سے جل جائے، رات اندھیری آئے دل جائے. بجھتی آس ہے جو تکیہ نہ کی، بجھتی آس ہے جو تکیہ نہ کی، سمجھو گئی سو گئی کہو نا آس نراس بھائی، کہو نا آس نراس بھائی، کروں کیا آس نراس بھائی. تو یہ بڑے آخر میں شروع میں نراشا کا گانا آخر میں بڑی آشا کے نوٹ پہ ختم ہوتا تھا. جب نہ کسی نے راہ سجھائے، دل سے یہ آواز آئی، ہمت باندھ ہمت باندھ سنبھل بڑھ آگے، روک نہیں ہے کوئی، ہمت باندھ سنبھل بڑھ آگے، روک نہیں ہے کوئی، کہو نا آس نراس بھائی، کہو نا آس نراس بھائی. یہ ہماری پیدائش کے پہلے کے گانے تھے، اور ہمارے ٹائم پہ راج کپور کے زیادہ ہوپ فل گانے جو تھے جن میں تھوڑا ایک ایلیمنٹ آف انسرٹنٹی بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ پاپولر ہو چکے تھے. جیسے پیار ہوا اقرار ہوا ہے، پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل، پیار ہوا اقرار ہوا ہے، پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل، کہتا ہے دل رستہ مشکل معلوم نہیں ہے کہاں منزل، کہتا ہے دل رستہ مشکل معلوم نہیں ہے کہاں منزل، پیار ہوا اقرار ہوا ہے، پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل.
اس وقت یہ جب یہ گانے آ رہے تھے یہ پوسٹ پارٹیشن کا ٹائم تھا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ مسلم سوشل جو تھے بالکل ہماری فلم اسپیس سے غائب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک صوفی جو انگ تھا اس کو زندہ رکھا تھا ہمارے بڑے شاعر تھے اس زمانے کے، جو مجروح صاحب تھے، ساحر تھے، اور شیلیندر تھے. ان لوگوں نے اس زمانے میں یہ سب چیزیں جو ہیں زندہ رکھی تھیں. اور یہ ہر گانا جو تھا وہ عشق کے بارے میں بھی تھا اور نیولی انڈیپینڈنٹ انڈیا کے بارے میں بھی تھا. جیسے پیار ہوا اقرار ہوا، پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل، کہتا ہے دل رستہ مشکل معلوم نہیں ہے کہاں منزل. تو یہ آپ اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھ سکتے ہیں آف a song, of course this is a song of romance, but it is also a song uh, about a dream whose destiny you're not completely sort of sure about. تو یہ ہمارے شروعاتی دور تھے. لیکن اس کے بعد ہم جب، کیونکہ ٹائم ہمارا وقت کم ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سن رہے تھے گانے. تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میوزیشین بننے کا، اور میری تعلیم بھی نہیں ہے، جیسا کہ اب تک آپ کو میری آواز سے پتہ بھی لگ گیا ہوگا. وہ یوں رہا تھا کہ جب ہم 60s کے آخر میں کالج میں پہنچے تو کالج میں ہمارے ساتھ ہمارے کالج میٹس جو تھے، جیسے سہیل ہاشمی صاحب اور ان کی بہن شہلا، اور کچھ تھے دیر بعد صفدر. ہم تین جو تھے وہ کروڑیمل کالج میں تھے، اور یہ صفدر صاحب جو تھے وہ سینٹ اسٹیفنس میں آئے تھے. اور اس زمانے میں ظاہر ہے سارے لیٹ 60s میں تمام دنیا کے اندر ویتنام لڑائی کو لے کے ایک اینٹی وار ایک تحریک، ایک پورا کا پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس میں کئی قسم کے گانے جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے اسپیس میں، جیسے پبلک اسپیس میں، پبلک ڈومین میں، اور خاص طور پہ جو پڑھنے والے لوگ تھے ان کی زندگی میں. اور یہ گانے جن میں جان لینن ایک طرف تھے تو دوسرے باب ڈیلن تھے، پیٹ سیگر تھے. اور یہ گانے جو تھے ان کا بڑا گہرا اثر تھا. حالانکہ میری انگریزی بہت اچھی نہیں تھی، تو اس لیے مجھے انگریزی کے گانے زیادہ اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن اچھے لگتے تھے. جیسے Imagine there is no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. تو بعد میں جا کے جب میں میوزیشین بننے کا سوچا، پوری کی پوری جو اسٹرکچرلیس تھاٹ میں اپنا سر کپانے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ یہ جو کرٹیکل تھیوری ہے اس میں میں بہت مشکل سی چیزیں کر رہا ہوں، تو مجھے کچھ آسان کرنا چاہیے، کچھ ایسا کرنا چاہیے جو لوگوں تک ڈائریکٹلی جو ہے کنیکٹ ہو. تو میرا میوزک میں آنے کا پورا ایک سلسلہ جو تھا اس کا لینا دینا ایک پولیٹیکل صرف اسپیس کے ساتھ ہے. تو اس وقت جس قسم کے ہم گانے گا رہے تھے، جیسے رومی ایک بڑا انفلوئنس تھے ہم پہ، اور بڑی نیگیٹیوز میں چلتے ہوئے تھے. وہ بات کرتے تھے کہ میں یہ نہیں، میں یہ نہیں، میں یہ نہیں، میں یہ نہیں. تو ان کا ایک ان کی جو رچنا ہے وہ جو ہمیں بہت ہی پسند ہے، جو ہم بہت گاتے ہیں. کہ تدبیر مسلمان کہ من خود رو نمی دانم، نہ ترسانا یہودم بن، نہ گبرنا مسلمانم. نہ از ہندم نہ از چینم، نہ از بلغار و سقسین، نہ از ملک عراقیم، نہ از خاک خراسان.
نہ از دنیا نہ از عقبی نہ از جنت نہ از دوزخ نہ از آدم نہ از حوا نہ از فردوس و رضوان. تو وہ یہ بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں وہ یہ نہیں وہ یہ نہیں، کہ نہ میں مسلمان ہوں نہ میں کرسچن ہوں نہ میں جیو ہوں اور نہ ہی میں زوریسٹرین ہوں. مجھے ہندی بھی نہ مانو، مجھے چینی بھی نہ مانو، بلغیرین سکسینین بھی نہ مانو، عراقی بھی نہ مانو، مجھے خراسان کی مٹی سے اپجا ہوا بھی نہ مانو. نہ میں اس دنیا کا مانو نہ میں اس دنیا کا مانو، نہ جنت کا مانو نہ جہنم کا مانو، نہ میں آدمی ہوں نہ میں ہوا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس وقت بہت بھائی تھی اور آج بھی بھاتی ہے، کیونکہ اس وقت جان لینن یہ گا رہے تھے. اگر میں اس کو اردو میں کہوں، سوچو ذرا نہیں کوئی جنت کہیں ہے آسان تصور کوشش نشیں پاؤں کے نیچے نہ ہے کوئی نر سر پر جو ہے سو کھلا نیلا عرش. سوچو ذرا سوچو یہ ساری خلق جہاں جی جان سے زندہ ہے غربل یہاں. سوچو ذرا. تو یہ چیزیں ایسی تھیں جن کا ہم پہ بہت گہرا اثر اس وقت ہوا. تو اس کو انگریزی میں گایا کرتے تھے. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us, only sky, etc. etc. اور اسی میں ہم کبیر اور گرو نانک اور بابا بلے شاہ بھی ملایا کرتے تھے. مثلاً کبیر جیسے نہ ہم نرک لوک کو جاتے نہ ہم سورگ سے دھارے ہوں اپنے کرمن سے ہم کیے کرمن سے ہم نیارے ہوں. سوچو ذرا. یہاں بابا بلے شاہ وہ کیا کہتے تھے؟ ہندو نہیں نہ مسلمان بہیے ترنجن تج ابھیمان. سنی نہیں نہ ہم شیعہ صلح کل کا مارگ دیا. یا کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون بھیجا. نہ میں مومن وچ مسیتاں نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں.
ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰਆਉਨ, سوچو ذرا. یہ جو ڈائیورسٹی کا جو حساب تھا یہ ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن اور گنگا جمنی تہذیب دونوں میں سانجھا تھا. مثلاً اگر ہم گرو نانک صاحب کی کلام کو لیں تو ان کا جیسے ایک ہے وسماد ناد وسماد وید وسماد جی وسماد پید. Wondrous is the sound that surrounds us. Wondrous is the knowledge that happens. Wondrous is the the life that exists in its diversity. And wondrous is the celebration of diversity. Now, these were the messages that were so central to the kind of work that we were doing. جہاں ایک ایسا زمانے میں ہم پہنچ گئے تھے جہاں پہ مسلمان ہولی میں مناتے تھے اور جو ہندو سینٹس تھے وہ عید اور رمضان کی بات کرتے تھے. یہ ہماری تہذیب ہے صاحب. جیسے بابا بھلے شاہ ہولی کھیلوں گی ہولی کھیلوں گی کہے بسم اللہ، نام نبی کی رتن چڑھی بوند پڑی اللہ اللہ تیرے صدقے میں مولا، تیرے صدقے میں مولا، تیرے صدقے میں مولا مولا مولا. تو بابا بلے شاہ ہولی کھیل رہے ہیں. ہولی کھیڈن سیاں پھگن میرے نین چلا جے بگن، اوکھے جیوندیاں دے دن تکن سینے بان پریم دے بجن. ہولی ہولی کھیلوں گی ہولی ہولی کھیلوں گی کہے بسم اللہ. This was the basic culture that we were celebrating. اور صرف یہی نہیں تھا کہ ہم صرف صوفی پوئٹس تک محدود تھے. ہم اس کو ریسنٹ شاعری جو تھی، جیسے ہم نے بہت سا بریکٹ کیا بذریعہ ایم کے رینا صاحب کی ایک بہت ہی لاسانی پروڈکشن تھی پرائی کک جو پنجابی میں کی تھی. اس میں بہت سے گانے تھے جو کہ بہت ہی آج بھی بہت زبردست کنٹمپرری ریلیونس رکھتے ہیں. وہ ہم نے بہت گائے. صفدر ہاشمی کے ساتھ ہم نے ایک پلے کیا جس کے خاصے اچھے پروڈکشنز کیے تھے، اور پلے کا نام تھا اٹھ ویر جاگ ذرا، جس میں میں سوتردھار کا کام کیا تھا. تو اس میں بھی بہت سے ایسے گانے تھے. تو بہت سے مطلب اور اس وقت یہ سارا کا سارا ہمارے دوست تھے، اور خاص طور پہ مجھے یاد آتا ہے کہ 1993 میں ایک ہم نے کیسٹ پروڈیوس کیا تھا جو کہ دلی سائنس فورم والے نے کیا تھا. اور اس کیسٹ میں جو ایک میجورٹی جو گانے تھے وہ تو شوبھا جی کے تھے، شوبھا مدگل جی کے. اس میں گانا
جو کہ فیض صاحب کی ایک دعا ہے. اس دعا کا کسی نے ترجمہ کیا تھا, اس کو جو آسان بنایا تھا, اور مجھے گانے کے لیے کہا گیا تھا. اور میں آپ کو تھوڑا سا, اگر مجھے یاد آیا ٹھیک سے, ہم جو الفت کو ہم جو الفت کو محبت کو خدا مانتے ہیں, ہم جنہیں پیار کے نغمے کے سوا کوئی سبق یاد نہیں, آج یہ مانگے دعا اے محبت کے خدا, ان فضاؤں میں جو زہر ہے وہ امرت کر دے, ان فضاؤں میں جو زہر ہے امرت کر دے, آج یہ مانگے دعا محبت کے خدا, ان فضاؤں میں جو زہر ہے امرت کر دے. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی صاحب اس زمانے میں. یہ 93 میں یہ کیسٹ جو ہے بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے بعد, ہم بہت سے لوگوں نے اس میں اپنی شرکت کی تھی, اور ہم تمام ہندوستان میں نہ صرف یہ کیسٹ بلکہ ہم ہندوستان کے تمام آرٹسٹ, دلی بھر کے نہیں سارے ہندوستان میں گھومے, اور ہم نے گھوم کے آرٹسٹ اگینسٹ کمیونلزم کر کے مہم چلائی تھی, جو کہ بہت ہی کامیاب ہوئی تھی اور جس کا بہت گہرا اثر ہوا تھا, جس نے بہت چیزوں کو بدلا تھا. تو صاحب یہ سب چیز چل رہی ہے. آج کی جو حالات ہیں, خاص طور پہ ایک طرف ایکالوجی کو لے کے جو خطرے پیدا ہوئے ہیں, ہماری صحت کو لے کے جو تمام پریشانیاں ہیں, لاک ڈاؤن ہیں, اور اس کے علاوہ جو کمیونلزم کا خطرہ ہے جو کہ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کنفلیٹ کیا جا رہا ہے, اور انفیکٹ ایکچولی بڑا اگریسولی کیا جا رہا ہے. تو ان سب کو لے کے ہماری یہ پرائم ڈیوٹی بنتی ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, فرض اول, کہ ہم ایک طرف دعا کریں کہ یہ سب چیز جو ہے اس سے ہمیں نجات ملے. وہ سب لوگ جو بیچارے بالکل اندھیری رات میں گم گئے ہیں, جن کے پاس روزی روٹی کے ذریعے نہیں ہیں, جو لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں, جو لوگ بیمار ہیں, جن کے پاس نوکری اور نوکری سے وہ بے دخل ہو چکے ہیں, جن کے پاس بھوکمری کا عالم پیش آیا ہے, اور وہ لوگ جو دوسری طرف کمیونلزم کی مار اور اس کی آگ جھیل رہے ہیں, ان سب کو لے کے ہماری یہ دلی دعا اور عرض ہے کہ اس سب سے ہم ابھریں اور ایک نئے ہندوستان کا تصور جو ہے جس میں سب لوگ یکجہتی کے ساتھ ہم مل کے رہیں. تو چلتے چلتے میں ایک اس دعا کے ساتھ یہ ختم کرنا چاہوں گا. الب چمبے دی بوٹی
ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ऑलमाइटी को याद करने का मतलब ये है कि उस सब को याद किया जाए जिसके पास कोई माइट नहीं है, जो बिल्कुल मार्जिन पे बैठा हुआ है, जिसके पास कोई डिफेंस नहीं है, जो फ्रेजाइल है, एक बूटी की तरह है। ये बूटी हमें अपने दिल में आनी है और इसको हमें बढ़ाना है, इसकी रक्षा करनी है, इसको नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाय अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुल्लड़ पर आई जीवे मुर्शद मेरा कामल साई जिसने लाई जीवे मुर्शद कामिल साईं, मेरा वो मुर्शद, वो मेरा टीचर, वो मेरा गुरु जुग जुग जिए, जो कि कामिल है। कामिल का मतलब जिसके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, जो विजनरी है। पंजाबी में कामिल को एक दूसरे सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। हम पंजाबी में जब आदमी थोड़ा सा क्रैक हो जाता है उसे कमला कहते हैं। तो मुर्शद भी कुछ ऐसा सा ही होता है, उसका विजन कुछ ऐसा है कि उसके पास वो सब देखने की ताकत है जो कि रैशनैलिटी से परे जाती है। तो इस अर्ज के साथ मेरी आप सबसे जो है ये गुजारिश है कि साहब, जो लोग मार्जिन पे पड़े हैं, जो डिफेंसलेस हैं, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, उन सब का ख्याल रखें, उनके साथ अपनी जिंदगी की जो हसीन चीजें हैं वो शेयर करें। इस बात का ख्याल रखें कि वो भूखे न जाएं, उनको पैदल ना चढ़ना पड़े, उनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही ना रास्ते में ज़ाया हो जाएं, और हम नए हिंदुस्तान का तसव्वुर करें जिसमें इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, अमन हो। इसी सब के साथ आप सबसे रुखसत।
سلام، الوداع.